دوستوں، آپ نے عثمانی سلطنت اور دیگر مسلمان حکمرانوں کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہوگا، مگر آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم الشان شخصیت کی جس نے بر صغیر کو منگولوں کے شر سے بچائے رکھا اور انہیں ایسا جواب دیا کہ وہ ہندوستان کا رخ کرنے سے بھی خوفزدہ ہو گئے۔ علاؤالدین خلجی کا نام ایک ایسے عظیم حکمراں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنی بے خوف حکمت عملی، جرأت اور چابک دستی سے منگولوں جیسے ناقابل شکست حملہ آوروں کو ہندوستان کی سرحدوں سے دور رکھا۔ علاؤالدین کا عزم منگولوں کے خونخوار دستوں کو روکنے اور ہندوستان کو محفوظ بنانے کا خواب انہیں اپنے وقت کا ایک ناقابل تسخیر حکمراں بنا دیتا ہے، لیکن افسوس ان کی شخصیت کو بھارت میں ریلیز کی گئی فلم پدماوتی میں منفی اور افسانوی رنگ دے دیا گیا، جس میں ان کے کردار کو حقیقت سے یکسر مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ فلم پدماوتی میں علاؤالدین خلجی کا کردار ایک خونخوار اور شفاق، بظاہر غیر متوازی شخص کے طور پر پیش کیا گیا، جو محض اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے چتوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے اور رانی پدمنی کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ فلم میں انہیں بد اخلاق اور ظالم حکمراں کے طور پر دکھایا گیا، جس کا کردار رانی پدمنی سے عشق اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے گرد گھومتا ہے۔ اس کردار میں تاریخی حقیقت سے زیادہ افسانوی رنگ اور غیر حقیقی عناصر شامل کیے گئے ہیں، جس نے ناظرین کو ایک مبالغہ آمیز کہانی سنائی۔ حقیقت میں علاؤالدین خلجی کی زندگی کا بڑا مقصد اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانا، اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا اور بیرونی خطرات خصوصاً منگولوں کے حملوں کو روکنا تھا۔ ان کی جنگوں کا مقصد ذاتی تعلقات یا خواہشات کے بجائے ہندوستان کی سرزمین کو بچانا تھا۔ انہوں نے منگولوں کو کئی بار شکست دی اور ان کی بربریت کو ہندوستان کی حدود میں داخل ہونے سے روکا۔ علاؤالدین خلجی کی حکمت عملی اور ذہانت نے نہ صرف انہیں کامیاب کیا بلکہ انہوں نے ہندوستان کو استحکام بھی بخشا۔ ان کی فوج نے مضبوط قلعے بنائے، سرحدوں پر بہترین جنگی انتظامات کیے اور منگولوں کے ہر حملے کا دلیری سے جواب دیا۔ ان کی شخصیت کو اس وقت کے تاریخی ریکارڈ اور مختلف مورخین نے ایک کامیاب اور مضبوط حکمراں کے طور پر بیان کیا ہے، جو اپنے لوگوں کے لیے محنت کرتا تھا۔ فلم پدماوتی میں جس رانی پدمنی کو حاصل کرنے کے لیے ان کا جنگی جنون دکھایا گیا، دراصل یہ خیال 1540 میں ملک محمد جائسی کی نظم پدماوتی میں آیا تھا، جو حقیقت میں افسانوی تھا اور اس میں کوئی تاریخی سچائی نہیں تھی۔ اس وقت تک علاؤالدین کو گزرے ہوئے تقریباً 200 سال بیت چکے تھے اور رانی پدمنی کا ذکر کسی بھی معاصر مورخ یا تاریخی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ ضیاء الدین برنی جیسے مورخ، جو خلجی سلطنت پر تنقید کرنے میں مشہور تھے، نے بھی رانی پدمنی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ یہ بات واضح ہے کہ علاؤالدین کا چتوڑ پر حملہ ایک سیاسی اور فوجی فیصلہ تھا، نہ کہ کسی عشق کے جذبے کے تحت۔ اس جنگ کا مقصد شمالی اور جنوبی ہندوستان میں اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا تھا، تاکہ دہلی سلطنت کی طاقت کو وسعت دی جا سکے۔ منگولوں نے 1299 میں ہندوستان پر ایک بڑا حملہ کیا اور دہلی کے قریب پیش قدمی کی۔ ان کی نظریں دہلی سلطنت کے وسائل پر تھی اور وہ دہلی کو قبضے میں لینے کے خواہاں تھے۔ یہ معرکہ کیلی میں دہلی کے قریب پیش آیا۔ علاؤالدین نے اپنے سب سے قابل جرنیل ظفر خان کو حکم دیا کہ وہ ایک مضبوط اور فیصلہ کن حملہ کرے۔ ظفر خان نے تیزی سے منگول فوج کے ایک بڑے حصے پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ وہ منگولوں کی صفوں میں گھس گئے اور بے خوف ہو کر لڑے۔ اس دوران ظفر خان نے غیر معمولی جرأت دکھائی اور منگول فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اگرچہ اس جنگ میں ظفر خان شہید ہو گئے، لیکن ان کی بہادری نے منگول فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا اور دہلی پر منگولوں کا قبضہ ناکام بنا دیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو ہندوستان کی فوجی طاقت اور حکمت عملی کی خطرناک جھلک دکھلا دی تھی۔
1305 میں منگولوں نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ امروہہ کے مکان پر ان کی دہلی سے قریبی علاقوں میں پیش قدمی جاری تھی اور دہلی کو ایک بار پھر خطرے کا سامنا تھا۔ اس بار علاؤالدین نے ایک انتہائی منظم حکمت عملی بنائی اور اپنی فوج کو امروہہ کے مقام پر بھیج دیا۔ ان کی فوج میں ان کے بہترین جنگجو شامل تھے جنہوں نے سخت ترین تربیت حاصل کی تھی اور بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ اس جنگ میں علاؤالدین نے منگول فوج پر بھرپور حملہ کیا اور ان کی جنگی صفوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ امروہہ کے اس جنگ میں منگولوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اس جنگ نے منگولوں کے خلاف ہندوستانی قوت کا مظاہرہ کیا اور انہیں ایک بڑے سبق سے دوچار کیا کہ دہلی پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ علاؤالدین کے دور میں مغربی ہندوستان کی سرحدوں پر مسلسل منگولوں کی جانب سے چھوٹے چھوٹے حملے کیے جا رہے تھے جن کا مقصد دہلی پر قابو پانا اور اس کے خزانے پر قبضہ کرنا تھا۔ علاؤالدین نے اس خطرے کو روکنے کے لیے سرحدی علاقوں میں مضبوط قلعے تعمیر کروائے اور ان قلعوں میں فوجی دستے تعینات کیے۔ انہوں نے مغربی سرحدوں کی نگرانی کو سخت کر دیا تاکہ منگولوں کو ہندوستان کے اندر گھسنے کا موقع نہ مل سکے۔ علاؤالدین کی دفاعی حکمت عملی نے ہندوستان کے سرحدی علاقوں کو محفوظ بنایا اور منگولوں کو ان کے عزائم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ علاؤالدین نے ملک کافور کی قیادت میں جنوبی ہندوستان پر فوج کشی کی اور اس علاقے کو فتح کیا۔ اس دوران انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ شمال میں منگولوں کا دباؤ کم ہو تاکہ ہندوستان میں امن و امان قائم رہ سکے۔ ملک کافور نے دیوگری اور ورنگل پر فتح حاصل کی جہاں سے کوہ نور ہیرا بھی ہاتھ آیا۔ جنوبی ہندوستان کی یہ فتوحات علاؤالدین کے اقتدار کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوئیں۔ علاؤالدین خلجی کے ان اقدامات اور جنگوں کی بدولت ہندوستان ایک بڑے بحران سے بچ گیا۔ ان کی بہادری، ذہانت اور بہترین حکمت عملیوں نے انہیں ایک ناقابل شکست حکمراں بنا دیا۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے تقریباً 20 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ وہ 1296 میں تخت پر بیٹھے اور 1316 میں اپنی وفات تک حکمراں رہے۔ علاؤالدین خلجی کی موت کے بعد ان کے دور حکومت کا اختتام ہوا اور ان کے بعد ان کے منتخب ساتھی ملک کافور نے عارضی طور پر اقتدار سنبھالا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی طرح دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔